نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس جلیل القدر صحابی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس جلیل القدر صحابی کا اسم گرامی خالد بن زید ابن کلیب تھا۔ ان کی کنیت ابو ایوب تھی اور ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ ہم مسلمانوں میں یہ کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے مکانات کو چھوڑ کر ان کے مکان کو اس وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے منتخب فرما کر جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ان کے ذکر کو سارے عالم میں مشہور اور ان کے مقام کو ساری مخلوق میں بلند کر دیا، اور تنہا یہی ایک بات ان کے فخر کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نزول اجلال فرمانے کی داستان بڑی دلکش اور شیریں داستان ہے، جس کا ذکر کانوں کو ہر بار ایک نئی اور عجیب لذت سے آشنا کر جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اس کے باشندوں نے ادب و احترام اور عقیدت و محبت سے بھرے ہوئے دل و نگہبان کو فرش رخ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے کہ آپ ان کی گہرائیوں میں اتر جائیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کے پٹوار کر دیے کہ آپ اس کے اندر پوری عزت و توقیر کے ساتھ جلوہ فرما ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز مدینہ کے مضافاتی بستی قباء میں گزارے اور اس دوران آپ نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ وہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ پھر آپ نے وہاں سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے اور یثرب کے تمام بڑے بڑے سردار ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ حسین آرزو کروٹیں لے رہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں قیام کرنے پر آمادہ کرنے کا شرف حاصل کر سکے۔ تمام سرداران یثرب باری باری اونٹنی کے آگے کھڑے ہو جاتے اور اس کا راستہ روک کر عرض کرتے، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے یہاں قیام فرمائے۔ ہم اپنی قوت، ساز و سامان اور کثیر افراد کے ذریعے آپ کی پوری حفاظت کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جواب دیتے کہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے۔ اونٹنی اپنے متعین منزل کی طرف بڑھتی رہی اور پرشوق نگاہیں اور آرزو مند قلوب کے جلوے میں اس کا تعاقب کرتی تھی۔ جب وہ کسی مکان کے سامنے پہنچ کر اس سے آگے نکل جاتی تو اس مکینوں میں حزن و ملال طاری ہو جاتا، ان کے اوپر مایوسی اور نا امیدی مسلط ہو جاتی اور ان کے بعد والوں کے دلوں میں امید کی شمع جگمگا اٹھتی۔ اونٹنی اسی طرح ایک ایک کر کے مختلف گھروں کے سامنے سے گزرتی رہی اور لوگ اپنے محرومی پر غم و اندوہ کی تصویر بنے اس خوش بخت کو جاننے کی کوشش کرتے کہ جس کے حصے میں یہ نعمت سرمدی آئی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے حتیٰ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے خالی پڑے ہوئے میدان پر پہنچ کر بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی اس کی پشت سے اتر کر نیچے تشریف نہیں لائے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی اور آگے چل پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی۔ چند قدم چل کر اونٹنی مڑی اور واپس آ کر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلی بار بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کا دل فرحت و انبساط سے لبریز ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکے۔ انہوں نے آپ کا سامان اٹھا لیا اور اسے خوشی خوشی اپنے گھر میں اس طرح لائے جیسے دنیا کا سارا خزانہ ان کے ساتھ آ گیا ہو۔ حضرت ابو ایوب کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل کو اہل خانہ کے ساز و سامان سے خالی کرا دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام فرمائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل کو بالائی منزل پر ترجیح دی اور اسے اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب نے آپ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ کو اس جگہ ٹھہرایا جسے آپ نے پسند فرمایا تھا۔ جب رات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنی خوابگاہ میں تشریف لے جا چکے تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ بالائی منزل پر چلے گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا مان ان کے دل میں خیال آیا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے، تمہارا بھلا ہو، یہ ہم نے کیا کیا؟ کیا یہ بات مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم ان سے اوپر رہیں؟
کیا یہ بات ہم کو زیب دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے درمیان حائل ہونا ہمارے لیے زیبا ہے؟ اس صورت میں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی سخت حیرانی اور پشیمانی سے دوچار تھے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ دونوں رات بھر بے چین رہے۔ آخرکار ان کو اس وقت تھوڑا سا سکون میسر آیا جب وہ بالا خانے کے اس گوشے میں سمٹ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واقع نہیں تھا۔ وہ دونوں وہیں گوشہ گیر ہو گئے۔ اگر چلتے تو بیچ میں چلنے کی بجائے کنارے کنارے چلتے تھے۔ صبح کو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آج رات میں نے اور ایوب نے آنکھوں میں کاٹی۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رات بھر ہم کو یہ احساس بے چین کیے رہا کہ ہم جس مکان کی بالائی منزل میں ہیں آپ اس کے نیچے تشریف فرما ہے، اور جب ہم چلتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں تو دھول اور گرد و غبار آپ کے اوپر گر کر آپ کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے۔ پھر اس پر مستدل یہ کہ ہم آپ کے وحی اور الہی کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ ابو ایوب، اس کی فکر اور پرواہ مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، چونکہ بکثرت لوگ میرے پاس ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اس لیے نیچے ہی رہنا میرے لیے زیادہ مناسب اور آرام دہ ہے۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور بلائی منزل پر قیام پذیر رہا، یہاں تک کہ ایک سرد رات کو ہمارا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی اوپری منزل کے فرش پر پھیل گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کے پھیلے ہوئے پانی کو جذب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی کمبل تھا جس کو ہم لحاف کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس خوف سے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث پریشانی نہ بن جائے، ہم نے اسی کمبل میں پانی کو جذب کر لیا۔ پھر صبح کے وقت ہم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا یا رسول اللہ، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے اوپر رہوں اور آپ مجھ سے نیچے رہیں۔ پھر میں نے رات کو پیش آنے والا گھڑے کا واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیا اور آپ سے بلائی منزل پر منتقل ہونے جانے کی درخواست کی۔ آپ نے میری یہ درخواست منظور فرما لی اور اوپر کی منزل پر منتقل ہو گئے۔ میں اور ایوب کے ساتھ نیچے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب کے مکان میں تقریباً 7 مہینے تک قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ جب اس زمین میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی جس میں اونٹنی بیٹھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو مسجد کے ارد گرد آپ کے اور آپ کے ازواج مطہرات کے لیے بنائے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب کے پڑوس میں رہنے لگے۔ کتنے اچھے اور شریف پڑوسی تھے جو ان دونوں کو میسر آئے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے ایسی محبت تھی جس نے باہمی تکلفات کے سارے پردے درمیان سے اٹھا دیے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک سخت دوپہر میں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر پوچھا، ابو بکر، آپ اس وقت اس گرمی میں گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ بھوک کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے، حضرت ابو بکر نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، میرے گھر سے نکلنے کا سبب بس یہی ہے، حضرت عمر نے کہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے تشریف لائے اور ان دونوں حضرات سے دریافت کیا، آپ دونوں اس وقت کس غرض سے اپنے اپنے گھروں سے نکلے؟ واللہ ہم سب اس بھوک سے بے چین ہو کر نکلے ہیں جس کو ہم اپنے اندر شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ دونوں نے جواباً عرض کیا، اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے بھی اس سے پریشان ہو کر گھر سے قدم باہر نکالا ہے۔ آپ نے فرمایا، اٹھیے، میرے ساتھ چلیے، اور تینوں حضرات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تک پہنچے۔ حضرت ابو ایوب کو معمول تھا کہ وہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز بچا کر رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے تاخیر کرتے اور وقت مقررہ پر تشریف نہ لاتے تو وہ کھانا گھر والوں کو کھلا دیتے۔ جب یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر ان کے پاس پہنچی اور بولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی تشریف آوری ہماری عزت افزائی کا باعث ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دریافت کیا کہ ابو ایوب کہاں ہے؟ حضرت ابو ایوب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی، وہ قریب ہی اپنی کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے لپکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آنا ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی تشریف آوری بے وقت کیسے ہوئی؟ آپ تو اس وقت کبھی تشریف نہیں لاتے۔ حضور نے فرمایا، ابو ایوب تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر حضرت ابو ایوب باغ میں گئے اور اس میں سے کھجوروں کا ایک گچھا کاٹ لائے جس میں تمر، رطب اور بصر ہر قسم کی کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اسے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نہیں تم نے اس میں سے صرف پکی ہوئی کھجوریں ہی توڑی؟ انہوں نے کہا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے تمر، رطب اور بصر ہر قسم کی کھجور اپنی پسند کے مطابق تناول فرمائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے ایک بکری بھی ذبح کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، اگر ذبح کرنا تو دودھ دھاری بکری مت ذبح کرنا۔ پھر حضرت ابو ایوب نے بکری کا ایک سالہ بچہ لیا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، ایوب کی ماں، آٹا گوندھ کر ہمارے لیے روٹیاں پکا لو، تم بہت عمدہ روٹیاں پکانا جانتی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے آدھا گوشت پکایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کو روٹی میں رکھ کر فرمایا، ابو ایوب، یہ ٹکڑا جلدی سے فاطمہ کو دے آؤ، اس کو کئی دنوں سے ایسا کھانا نہیں ملا ہے۔ پھر جب سب لوگ کھا کر آسودہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی، گوشت، تمر، رطب اور بصر، یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئی اور پھر ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی وہ نعمت ہے جس کے متعلق قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب تم اس کو قسم کی نعمت ملے، جب تم کو اس قسم کی نعمت ملے اور تم اسے کھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں لو تو کہو بسم اللہ، اور جب آسودہ ہو جاؤ تو کہو الحمدللہ اللہ جی اشعان وانعام ولینا فافضل، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو آسودگی بخشی، ہم کو انعام سے نوازا اور ہمارے اوپر مہربانی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ آپ کا معمول تھا جب کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا تو آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی یہ بات نہیں سن سکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ابو ایوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل تم میرے پاس آنا۔ حضرت ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے سر آنکھوں پر۔ جب دوسرے دن حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لونڈی جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی یہ کہتے ہوئے عنایت فرمائی، ابو ایوب، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ جب تک ہمارے یہاں رہی ہم نے اس میں سوائے خیر کی کچھ نہیں دیکھا۔ وہ لونڈی کو لیے ہوئے گھر لوٹے، جب ابو ایوب نے دیکھا تو بولی، ابو ایوب، یہ لونڈی کس کی ہے؟ ہماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ یہ سن کر ام ایوب نے کہا، کتنی عظیم ہے یہ عطا کرنے والا اور کتنا عمدہ ہے یہ عطیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو ایوب نے دوبارہ کہا، ہم اس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر پورا عمل کر سکے؟ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی اس سے بہتر دوسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس کو آزاد کر دے۔ انہوں نے حل پیش کر دیا، آپ کو صحیح راہ سوجی، آپ کو درست بات کی توفیق ملی۔ حضرت ام ایوب نے ان کی تائید کی اور حضرت ابو ایوب نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو ایوب کی عام اور روزمرہ زندگی کی چند جھلکیاں تھیں۔ اگر آپ کو ان کے مجاہدانہ اور سرفروشانہ زندگی کی کچھ جھلکیاں دیکھنے کا موقع ملے تو یقیناً آپ حیرت اور استعجاب سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی غازی اور مجاہد کی طرح گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عہد نبی سے لے کر دور معاویہ تک کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہے۔ وہ مسلمانوں کو پیش آیا سوائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے محاذ پر برسر پیکار ہوں۔ وہ غزوہ حضرت ابو ایوب کا آخری غزوہ تھا جب حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں
قسطنطنیہ کی فتح کے لیے فوج بھیجی۔ حضرت ابو ایوب اس وقت کافی عمر رسیدہ تھے، اس وقت ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی، لیکن یہ قبر سنی ان کو یزید کی فوج میں شامل ہونے اور مارکا کارزار میں ایک مجاہد کی حیثیت میں داخل ہونے سے نہ روک سکی۔ وہ فوج میں ایک عام سپاہی کی طرح شریک ہوئے، لیکن دشمن کے ساتھ جنگ چھڑے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ان کے اوپر بیماری کا ایسا شدید حملہ ہوا جس نے ان کو شرکت جنگ سے معذور کر دیا۔ ان کی شدید علالت کی خبر پا کر قائد سپاہ اسلام یزید بن معاویہ ان کی عیادت کے لیے آیا اور ان سے دریافت کیا، ابو ایوب آپ کو کوئی خواہش ہے؟ غازیان اسلام کو میرا سلام کہنا، حضرت ابو ایوب نے فرمایا، اور ان سے کہنا کہ ابو ایوب کی وصیت ہے کہ دشمن کی سرحد میں اندر تک گھس جاؤ اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری لاش کو قسطنطنیہ کی فصیلوں کے نیچے دفن کر دو۔ یہ کہتے کہتے میزبان رسول نے آخری ہچکی لی اور طاہر روح قفس ننصر سے آزاد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجاہدین نے صحابی رسول کی آخری خواہش اور وصیت کو پورا احترام کیا۔ انہوں نے دشمن پر پے در پے اور شدید حملے کیے اور اسے دھکیلتے ہوئے فصیل شہر تک پہنچ گئے۔ وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہاں ان کی وصیت کے مطابق قبر تیار کی گئی اور ان میں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ انہوں نے اس کے سوا اور کسی صورت کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر ان کی موت آئے، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 80 سال کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں یہ شوق، یہ جذبہ اور یہ محبت عطا کرے ہم سب کو۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں صحابہ کرام کے بارے میں پڑھنا اور ان کے بارے میں بات کرنا بہت شرف کی بات ہے۔ مجھ جیسے جاہل اور مجھ جیسے گناہ گار کو اگر اللہ رب العزت نے یہ استطاعت بخشی ہے تو سبحان اللہ۔ امید ہے آج کی یہ داستان آپ کے لیے باعث فخر بھی ہوگی اور باعث سبق بھی، کہ اسلام کی دنیا میں جس طرح کے عظیم الشان اور عظیم القامت مسلمان مجاہدین پیدا ہوئے ہیں، مسلمان صحابہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے وہی محبت اور انحصار اور دل لگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان صحابہ کو تھی۔ خدا میرا اور آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔